اسٹوڈنٹس السلام علیکم. 9th کلاس. آج لیکچر نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں. قرآن مجید کا تیسرا سوال فضائل قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں. قرآن مجید کے فضائل بے شمار ہیں. ان میں سے چند کا ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلے قرآن کا تعارف کرتے ہیں. مختصر تعارف قرآن. قرآن مجید کا لفظ قرأت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں. آگے محفوظ کتاب. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بلا شبہ یہ ذکر نصیحت کا مضمون قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آگے ہے افضل کتاب. حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی. اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت یعنی قرآن مجید کی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے. آگے ہے کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب. یہ کتاب اس قدر اپنے اندر مٹھاس رکھتی ہے کہ ایک بار پڑھنے سے بار بار پڑھنے کو جی جاتا ہے. یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان علینا جمعہ و قرآن. بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. آگے ہے آسان اور عام فہم کتاب. یہ کتاب انتہائی عام فہم ہے اور زیادہ اور یاد کرنے میں بھی آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حفاظ کے دلوں میں اس کتاب کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے. آگے دائمی کتاب. یہ کتاب ایسی زبان میں نازل کی گئی جو کبھی نہ ختم ہونے والی اور ترقی یافتہ زبان ہے. یعنی دائمی زبان. یہ کتاب ایسی زبان میں نازل کی گئی کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی اور ترقی یافتہ زبان ہے. عربی زبان تمام دنیا میں مقبول ترین زبان ہے جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عربی زبان سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کریں کہ ایک میں محمد عربی ہوں، دوسرا قرآن کی زبان عربی ہے یعنی قرآن عربی میں نازل ہوا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل جنت کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی. آگے لا ریب کتاب. شک سے بالا تر کتاب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. جن لوگوں نے اس کتاب میں شک کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا رہا. فاتو بسورۃ من مثلہ.
لیکن آج تک دنیا کا کوئی شخص اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکا اور نہ ہی کوئی قیامت تک بنا سکے گا۔ آگے ہے کتاب ہدایت۔ اس انقلاب پرور کتاب نے دنیا کے ہر خطے میں ہدایت کے چراغ روشن کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یعنی اس قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی، ہدایت کے چراغ ان کے دلوں میں روشن ہوئے۔ تو یہ کتاب جو ہے کتاب ہدایت ہے۔ آگے مدلل کتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے اور ہر مخالف کو بے بس کر کے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے۔ آگے ہے جامع کتاب۔ قرآن مجید اپنی تعلیمات کے لحاظ سے جامع ہے کیونکہ اس میں عقائد، عبادات، دعائیں، اخلاق، احکامات اور تاریخی واقعات اور سابقہ اقوام کے قصے، اس طرح معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات، الغرض ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں جو اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو ہر چیز کو قرآن نے واضح بیان کیا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور تمام موضوع پر قرآن نے بات کی ہے، اس لیے یہ جامع کتاب ہے۔ آگے عالمگیر کتاب، یہ کتاب کسی خاص علاقے یا خاص قوم کو مخاطب نہیں کرتی بلکہ پوری انسانیت سے خطاب کرتی ہے۔ اس میں ہر زمانے اور خطے کے لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام انسانیت کی طرف یعنی تمام مخلوقات کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی سب کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آگے ہے قوموں کا عروج و زوال۔ قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور ترقی عطا کی، اور عمل نہ کرنے والوں کو زوال اور ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو سر بلند کرے گا اور کئی قوموں کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچا دکھا دے گا۔ تو قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ بلند ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ پستیوں میں گرتے ہیں، یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے، اور جو قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، پستیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آگے ہے معلم قرآن کی فضیلت۔ جس طرح یہ قرآن تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح قرآن مجید کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا تمام لوگوں سے افضل ہے۔ ارشاد نبوی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ آگے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم الگ الگ، اور ان تینوں کی 30 نیکیاں ہیں، یعنی ایک حرف جو پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ آگے ہے شیریں بیان۔ اس کتاب کا انداز اتنا شیریں ہے کہ سننے والے اور پڑھنے والے فوراً اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مشرکین مکہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے کہ اگر یہ کلام سن لیا تو کہیں
اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہو جائے۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافر کہتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو غور و فکر کرنے کے بجائے شور و غل کرو، شور مچاؤ تاکہ یہ تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے اور تم بھی غالب رہو۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ قرآن آخر غالب ہو کر رہا اور یہ قیامت تک غالب رہے گا۔ اب ساری جو بات ہوئی ہے ابھی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ حاصل کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آگے فضائل قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے چند اشعار ہیں جو حقیقت میں قرآنی آیات کا ہی ترجمہ ہے۔ ہر شعر میں قرآنی آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، نبیوں اور رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ نرالی شان رکھتی ہے، نرالی ہے زمانے سے، سبھی جن و انس عاجز ہیں اس کی مثل لانے سے۔ شفا دیتی ہے کفر و شرک سے، امراض قلبی سے، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتی ہے جلدی سے۔ گر اس کا نزول ہوتا پہاڑوں پر تو دب جاتے، خدا کے خوف و وحشت سے وہ لرز جاتے، وہ پھٹ جاتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 9 جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ قرآن مجید کا جو سبق تھا اس کے 3 سوال تھے۔ قرآن مجید کا تعارف، حفاظت قرآن اور فضائل قرآن۔ اب قرآن مجید کا جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اسی طرح اس کو اپنے یاد بھی کرنا ہے، اور جن بچوں کا نہیں لکھا ہوا کاپی پہ انہوں نے لکھنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس لیکچر کا ہم جو ہے دوسرا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی کویسچن ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ نہ ہوئی ہو، تو اپنے گروپ سے آپ رابطہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فاللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔